ان ضروریات دین کو جو شخص مانتا ہے وہ اہل قبلہ کہلاتا ہے۔ جو شخص ان ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ شخص جو ہے کافر کہلائے گا، اس کو کہیں گے تکفیر اہل قبلہ۔ اگر یہی بات ہے کہ کسی ایک شخص کے اندر 99 برائیاں ہیں اور 99 ایسی باتیں ہیں کہ جو کفر کی ہیں، اور ایک بات ایمان والی ہے، ایک بات اسلام والی ہے، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ پر بھی کفر کا حکم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ میں اور ہمارے درمیان بہت سے احکامات میں اتفاق ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی، کوئی بیان دیا، اور اس کی اس بات اور بیان میں 99 احتمالات کفر کے ہیں، لیکن ایک احتمال ایسا ہے کہ جس سے اس کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے، ایک احتمال جو ہے ایمان والا ہے، تو اس کے ایک احتمال کی وجہ سے اس کو مومن کہا جائے گا، 99 احتمالات کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کفر کسے کہتے ہیں، یا بندہ کافر کب کہلاتا ہے، بندہ کافر کب ہو جاتا ہے، یا کافر کب بن جاتا ہے، اور کافر کسے کہتے ہیں۔ یعنی کفر کی بحث آج ہماری اس ویڈیو میں ہوگی، کفر کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کفر کی تعریف معلوم ہو۔ کفر کہتے کس کو ہیں؟ کفر یہ ایمان کی ضد ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا، جن چیزوں پر یقین رکھنا، جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا، یا کسی ایک چیز کا انکار کر دینا، یا کسی ایک چیز کے بارے میں شک کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو کفر جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اب کفر کی تعریف سمجھنے کے لیے ضروری ہوا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان جب معلوم ہوگا تو جو چیزیں ایمان کے خلاف ہوگی وہ کفر کہلائے گی۔ تو ایمان کی تعریف سنیے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو احکام اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ احکام ہم تک پہنچے ہیں، ان تمام احکامات کو، ان تمام باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے مان لینا اور ان پر یقین کر لینا بغیر کسی چون و چرا کے، یہ جو ہے ایمان کہلاتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب کفر چونکہ اس کے خلاف ہے، لہٰذا کفر کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان احکامات میں سے کسی ایک حکم کو نہ ماننا، یا ان میں شک کرنا، یا اس کا انکار کر دینا، یہ کفر کہلائے گا۔ تو یہ جو ہے کفر اور ایمان کی تعریف ہوئی۔ بے شمار لوگ ایسے دنیا کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان میں شک کرتے ہیں، تو بے شمار لوگ کافر ہیں۔ اس سلسلے میں جو دوسری بحث ہے وہ ہے تکفیر اہل قبلہ کی۔ یہ بہت اہم بحث ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ تکفیر اہل قبلہ یعنی جو لوگ اہل قبلہ ہیں، جو لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی تکفیر کرنا، ان کو کافر کہنا۔ وہ بندہ یعنی جو شخص مومن ہے وہ کافر کب ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو ایمان کہتا ہے، تمام احکامات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ شخص کافر کب کہلائے گا یا کافر کب بن جائے گا؟ اس کے بارے میں جو ہے دوسری بحث ہے، اس کو کہتے ہیں تکفیر اہل قبلہ۔ تو پہلی بات اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اہل قبلہ کہتے کس کو ہیں، اہل قبلہ کون ہیں؟ اہل قبلہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو دین اسلام کی ضروریات کو، جو ضروریات دین ہیں اور اسلام کی جو قطعی چیزیں ہیں، ایسے احکامات ہیں جو بدیہی طور پر سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہم تک تمام مسلمان ہر دور میں ان کو مانتے آئے ہیں، تمام مسلمان ان کو جانتے آئے ہیں اور ان پر عمل کرتے آئے ہیں، یعنی بالکل بدیہی چیزیں ہر مسلمان ان کو جانتا ہے، ضروریات دین ہیں۔ ان ضروریات دین کو جو ہے ہر مسلمان ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہم تک مانتا ہوا آیا ہے، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان ضروریات دین کو جو مانتے ہیں ان کو اہل قبلہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے تمام مسلمان جانتے ہیں، ان کا علم صرف علماء تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احکامات ہیں کہ تمام رسول برحق ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے سب برحق ہیں۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم کو ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت کو ماننا، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان کو حرام سمجھنا، زنا کو حرام سمجھنا، چوری کو حرام سمجھنا،
اور جو گناہ کبیرہ ہیں ان کو حرام سمجھنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بدیہی طور پر تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا علم جو صرف علماء تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ تو یہ ضروریات دین کہلاتی ہے۔ ان ضروریات دین کو جو شخص مانتا ہے وہ اہل قبلہ کہلاتا ہے۔ جو شخص ان ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، تو وہ شخص جو ہے کافر کہلائے گا۔ اس کو کہیں گے تکفیر اہل قبلہ۔ یہ شخص جو ہے اہل قبلہ تھا، ضروریات دین کو مانتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا انکار کر رہا ہے، تو یہ شخص جو ہے کافر کہلائے گا، تکفیر اہل قبلہ۔ اسی طریقے سے جنت کو کوئی شخص بہت ساری چیزوں کو مانتا ہے، تمام احکامات کو مانتا ہے، لیکن جنت کو نہیں مانتا یا جہنم کو نہیں مانتا، یا اسی طریقے سے بہت سارے تمام احکامات کو مانتا ہے، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا وہ جو ہے ایمان نہیں رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی رسول کو نہیں مانتا ہے، کسی رسول کا انکار کرتا ہے، وہ تمام رسولوں کو مانتا ہے لیکن کسی ایک رسول کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے تکفیر اہل قبلہ والی، یعنی جو شخص دین کی ضروریات میں سے، بدیہی چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے یا اس میں شک کرے، تو ایسا شخص جو ہے کافر کہلاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں قرآن کریم کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جو ہے بعض احکامات کو مانتا ہے یا اکثر احکامات کو مانتا ہے لیکن بعض کا وہ انکار کر دیتا ہے، کسی ایک حکم کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے، ایسا شخص جو ہے مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں کو مانتے ہیں، اور وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض چیزوں کا ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ قطعی طور پر اور یقینی طور پر یہ لوگ کافر ہیں، حقیقی کافر یہی ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے جو ہے سخت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں بھی کہا اللہ تعالیٰ جو بعض نؤمن ببعض، اسلام کے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض احکامات کو نہیں مانتے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ یقینی طور پر برحق طور پر یہ لوگ کافر ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کا یا ضروریات دین میں سے کسی ایک مسئلے کا، کسی ایک حکم کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے کافر کہلائے گا۔ تو لہذا اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہوا کہ جو دین کی ضروری چیزیں، بدیہی چیزیں ہیں جو مشہور ہیں اور ایسے احکامات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کوئی مسلمان ہونے کے بعد ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے، ان کو نہیں مانتا ہے، تو اس پر جو ہے کفر کا حکم لگے گا، یعنی یہ شخص جو ہے کافر ہے، یہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، ایک قول ہے، ایک بات ہے جو بہت مشہور ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس میں جو ہے 99 باتیں کفر کی پائی جا رہی ہوں اور ایک بات جو ہے ایمان والی پائی جا رہی ہو، تو اس کی جو ہے تکفیر نہیں کرنا چاہیے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کی ایک بات کو مانتے ہوئے اس کو مومن کہنا چاہیے، اس پر کفر کا حکم نہیں لگنا چاہیے۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس بات کا غلط مفہوم اور غلط مطلب لوگ سمجھتے ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ کسی ایک شخص کے اندر 99 برائیاں ہیں اور 99 ایسی باتیں ہیں کہ جو کفر کی ہیں، اور ایک بات ایمان والی ہے، ایک بات اسلام والی ہے، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگنا چاہیے، تو یہود و نصارہ پر بھی کفر کا حکم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ میں اور ہمارے درمیان بہت سے احکامات میں اتفاق ہے، بعض چیزوں کو لے کر کے اختلاف ہے، تو یہود و نصارہ پر بھی جو ہے کفر کا حکم نہیں لگنا چاہیے۔ یہ مطلب اس بات کا نہیں ہے یا اس قول کا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی، کوئی بیان دیا، اور اس کی اس بات اور بیان میں 99 احتمالات کفر کے ہیں، 99 احتمالات ایسے ہیں کہ جن سے کفر ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک احتمال ایسا ہے کہ جس سے اس کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے، ایک احتمال جو ہے ایمان والا ہے، تو اس کے
एक एहतमाल की वजह से उसको मोमिन कहा जाएगा, 99 एहतमालात की वजह से उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कौल का जो मशहूर है कि 99 चीज़ों का कोई शख्स इनकार करता है, 99% बातों को नहीं मानता है, वो इस्लाम के 99 अहकामात को नहीं मानना है, लेकिन एक हुक्म को मानना है तो उसको एक हुक्म के मानने की वजह से मोमिन कहा जाएगा। ये नहीं है मतलब, बल्कि मतलब ये है कि किसी की कोई बात ऐसी है, कोई अमल ऐसा है कि जिसमें 99 एहतमालात हैं कुफ्र के और एक एहतमाल ईमान का है, तो उस पे जो है उस एक एहतमाल को ईमान पर महमूल करते हुए उसको मोमिन कहा जाएगा। लिहाजा अगर कोई शख्स इस्लाम के 99 अहकामात को नहीं मानता है, 99 छोड़िए बल्कि एक हुक्म या 2 हुक्म को नहीं मानता है जो कतई है, बदीही है, और जो है बहुत सारी चीज़ों को मानता है, तो उस पर कुफ्र का हुक्म लगेगा जो ज़रूरियात दीन का इनकार कर रहा है। ये इस जुमले का मतलब है। बहुत सारी इस्तिलाहात हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे अल्फाज है, काफिर है, मुर्तद है, मुशरिक है, इसी तरीके से मुल्हिद है, कि तो किन लोगों को काफिर कहते हैं, किन लोगों को मुनाफिक कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, इनकी तारीफात सुनिए। जैसे कि अभी शुरू में कुफ्र की तारीफ बताई। कुफ्र जो है ये ईमान की जिद है, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ना मानना या इनकार कर देना या उसमें शक करना, यह कुफ्र कहलाता है। लिहाजा काफिर उस शख्स को कहेंगे कि जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानता है या इनकार करता है या उसमें शक करता है, तो ऐसा शख्स काफिर है। दूसरी इस्तिलाह आती है मुनाफिक की। मुनाफिक वो शख्स कहलाता है कि जो जाहिर के एतबार से तो अपने आप को मोमिन जाहिर करता हो, लेकिन उसके दिल के अंदर जो है कुफ्र है, हकीकत में जो है वो काफिर है। वो दिल से जो है ईमान इस्लाम के अहकामात को नहीं मानता है, इस्लाम को नहीं मानता है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से अपने आप को मोमिन जाहिर करता है, तो ऐसे शख्स को मुनाफिक कहते हैं, जो ज़ाहिरी एतबार से मोमिन है और बातिनी एतबार से काफिर है। एक इस्तिलाह है मुर्तद की। मुर्तद उस शख्स को कहते हैं कि जो इस्लाम में दाखिल हो जाए, जो मुसलमान हो और मुसलमान होने के बाद वो इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम से खारिज हो जाए, तो उसको मुर्तद कहते हैं। इसी तरीके से एक इस्तिलाह है मुशरिक की। मुशरिक उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात या सिफात में किसी और को शरीक करता हो। यानी अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और को भी खुदा मानता हो, अल्लाह ताला के साथ ये ज़ात में शरीक करना हुआ। और सिफात में शरीक करने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला की सिफातें, रिस्क देना, रोज़ी देना, औलाद देना, इनमें जो किसी और को, किसी पीर को, किसी इंसान को शरीक करता हो कि वो लोग भी जो रिस्क देते हैं, वो भी जो है औलाद दे सकते हैं, तो ये सिफात में शिरक करना हुआ। तो अल्लाह ताला की ज़ात या सिफात में जो शख्स किसी दूसरे को, गैर को शरीक करता है, गैरुल्लाह को शरीक करता है, तो वो शख्स मुशरिक है। एक इस्तिलाह और इस्तेमाल होती है किताबी। किताबी उस शख्स को कहते हैं कि जो आसमानी किताब पर ईमान रखते हों या आसमानी मजहब पर ईमान रखते हों, उस मजहब पर ईमान रखते हों कि जिनको जो है नबी के ज़रिए से अल्लाह ताला की जानिब से किताब दी गई है। जैसे कि यहूदी हैं, इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से किताब मिली है। इसी तरीके से ईसाई जो है इनको जो है इन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मानने वाले हैं वो अहले किताब हैं, किताबी हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंजील मिली है। तो जो आसमानी मज़ाहिब को मानने वाले हैं, उन मज़ाहिब को मानने वाले हैं जिन पर अल्लाह ताला की जानिब से कोई किताब नाजिल हुई है, उनको किताबी कहते हैं, और ये भी जो है काफिर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से एक और इस्तिलाह है मुल्हिद की और जिंदीक की। मुल्हिद और जिंदीक की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है। मुल्हिद और जिंदीक उस शख्स को कहते हैं कि जो मोमिन हो, इस्लाम के तमाम अहकामात को मानता हो, उन पर अमल भी करता हो, नमाज को मानता हो, रोज़ा, ज़कात, हज, इन सबको मानता हो, लेकिन उसके कुछ अकायद ऐसे हों जो कुफरिया हैं, बाज़ अकायद जो है उसके कुफरिया हैं, तो उसको जो है मुल्हिद कहते हैं, जिंदीक कहते हैं। एक इस्तिलाह और इस्तेमाल होती है दहरिये की। दहर के माने ज़माने के आते हैं, तो लिहाजा इसी की तरफ निस्बत करते हैं, उसको दहरिया कहते हैं। यानी जो ये समझता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, ज़माने की वजह से हो रहा है, ज़माना चल रहा है तो सब कुछ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को ना मानता हो, इस कायनात को चलाने वाला, इस निज़ाम को चलाने वाला, ये ना समझता हो कि अल्लाह ताला इसको चला रहे हैं, बल्कि ये समझता हो कि ये जो है इस निज़ाम को चलाने वाला ज़माना है, ज़माने से ये खुद ब खुद चल रहा है, तो उस शख्स को दहरिया कहते हैं। ये जो बहस मैंने पूरी बताई है और यहाँ नकल की है, ये हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अक़ाइद इस्लाम से ली गई है। आप हजरात वहाँ इस बहस का मुताला कर सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।